اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہوسٹ اینڈ دوست ڈاکٹر محمد طیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے میل جینٹل آرگنز کے بارے میں۔ مردانہ اعضائے تناسل تولید مدرجہ ذیل حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ نمبر 1 میں آتا ہے عضوِ تناسل، نمبر 2 میں آتا ہے خصیے ٹیسٹیز، نمبر 3 میں سکروٹم، نمبر 4 میں سپرمیٹک کارڈ، نمبر 5 میں آتا ہے سیمینل ویسیکلز ایجاگولیٹری ڈکٹ، نمبر 7 میں آتا ہے پروسٹیٹ گلینڈ، نمبر 8 میں آتا ہے 1 میں آتا ہے عضوِ تناسل مردانہ جنسی اعضاء میں سب سے اہم اور محرک عضو سے اس کو مردانہ جنسی اعضاء میں سب سے اہم اور محرک عضو سے اس کی جڑ 7 پریمیم میں ہوتی ہے۔ یہ عضو پیوبک سمفائسس کے نیچے سے گزرتا ہے۔ اس کے نیچے ایک تھیلی نما حصہ ہوتا ہے جس میں 2 خصیے ہوتے ہیں۔ عضوِ تناسل کی جسامت مختلف ہوتی ہے۔ عام سائز شہوت کی حالت میں 5 سے 7 انچ ہو جاتا ہے۔ عضوِ تناسل پینس کی ساخت جس میں مختلف ٹشو پائے جاتے ہیں، کارپورا کیورنوزا، یہ 2 کالم ہوتے ہیں۔ لیٹرل کالم اطراف والے ہوتے ہیں۔ ان کی ساخت سخت ہوتی ہے۔ اس کی ساخت ستونوں کی مانند ہوتی ہے اور ایک پیشاب کی نالی یوریتھرا کے سامنے ہوتی ہے۔ کارپس سفوگنوزم، یہ پیچھے کی طرف پوسٹیریئر حصہ ہوتا ہے۔ عضوِ تناسل کی ساخت اسٹیج نما ہوتی ہے۔ اس کا اگلا حصہ گلینڈ آف پینس کہلاتا ہے۔ اس اگلے حصے کو کلینس کی جلدی تہ والی ہوتی ہے۔ اس حصے سے عضو کا اس حصے میں عضو کا پریپس بنتا ہے جس کا زائد حصہ ختنے کے وقت کاٹ دیا جاتا ہے۔ عضوِ تناسل جو خون کی بے شمار نالیاں ہوتی ہیں۔ جب عضوِ تناسل شہوت اریکٹائل کی حالت میں ہوتا ہے تو اس نالیوں میں سے خون بھر جاتا ہے اور خون کے بھرنے سے اس میں سختی آتی ہے۔ عضوِ تناسل میں خون کے لیے شریانیں خون مہیا کرتی ہیں۔ خون کی واپسی کے لیے عضوِ تناسل میں نظام دوران خون سے شریانیں خون مہیا کرتی ہیں اور خون کی واپسی خون ایک ورید کے ذریعے واپس جاتا ہے۔ عضوِ تناسل کے افعال مدرجہ ذیل ہیں۔ ان میں سے پیشاب کی نالی یورا گزرتی ہے اور نالی میں سے پیشاب مادہ حیات منی کا گزر ہوتا ہے۔ عورتوں کے ساتھ مباشرت کے وقت یہ بنیادی کردار ادا کرتا ہے اور عورتوں کی وجائنا کے اندر سما جاتا ہے۔ یہ منی کو رحم کی گردن سرویکس کے ذریعے گراتا ہے جہاں سے اس کا اگلا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اگر یہ سخت اور استنادہ نہ ہو تو یہ مباشرت ممکن نہیں ہوتی۔ مرد کے لیے بیوی کا حق زوجیت ادا کرنے کا بنیادی آلہ ہے۔ نمبر 2 میں آتا ہے ٹیسٹیز خصیے۔ یہ مردانہ جنسی غدود ہے جو سکروٹم نامی تھیلی میں موجود ہوتی ہے۔ تعداد میں 2 ہوتے ہیں۔ اس کی شکل بیضوی ہوتی ہے۔ اس کی لمبائی 1.5 انچ اور چوڑائی اور موٹائی 1 انچ ہوتی ہے۔ ٹیسٹیز کی ساخت میں بے شمار باریک نالیاں کا جال ہوتا ہے جن کی دیوار میں تولیدی خلیات سپرمیٹازوا پیدا کا کام کرنے کے لیے انسان کے جسمانی درجہ حرارت سے کم درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سکروٹم جلد حسب ضرورت سکڑتی اور پھیلتی رہتی ہیں۔ گرمیوں میں خصیے لٹک جاتے ہیں اور سردیوں میں اوپر کو اکڑ جاتے ہیں۔ مردانہ جنسی اعضاء میں اہم کردار ادا کرنے میں یہ درجہ ذیل افعال سر انجام دیتے ہیں۔ یہ مردانہ تولیدی خلیات سپرمیٹازوا پیدا کرتے ہیں۔ مخصوص قسم کا ہارمون جو ٹسٹوسٹیرون کہلاتا ہے یہ پیدا کرتے ہیں۔ مذکورہ بالا موضوع جنسی افعال میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ٹسٹوسٹیرون ہارمون ایف ایچ ایس ہارمون سے مل کر سپرم بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اگر خصیوں کی ساخت کا مطالعہ کریں تو اس میں بہت سی تہیں نظر آتی ہیں۔ خصیوں کے اندر درجہ ذیل تہیں ہوتی ہیں: ٹونیکا ویسکولوزا، فنکشن البیوجینا، سیمینیفیروسس، ٹیونیکا ویسکولورا، ٹیونیکا البوجینا، سیمینیفیورس اور ایپیڈیڈیمس۔ ٹیونا ویسکولورا یہ ایک
کنیکٹو ٹیشو پر مشتمل ہوتی ہے، یہ اندرونی تہ ہے، اس کے اندر خون کی ٹونیکا ویسکولوزا ایک تہ کنیکٹو ٹیشو پر مشتمل ہے، ایک اندرونی تہ ہے، اس کے اندر خون کی باریک نالیاں ارکوشعیریا کا ایک جال بچھا ہوتا ہے۔ ٹیونا البیوجینا، یہ تہ یا لیئر خصیے کو بے شمار لوبیولز میں تقسیم کرتی ہے، یہ تقریباً 200 سے 300 لوبیولز میں تقسیم کرتی ہے۔ سیمی فیورس، اس مقام پر خلیات تولیل سپرماٹوزا کی پیدائش ہوتی ہے۔ مذکورہ بالا لوبیولز میں ایک کے اندر ایک 3 تعداد میں ہوتے ہیں۔ نالیوں کے اندر مخصوص سیل ہوتے ہیں ٹسٹیکل کہلاتے ہیں، یہ رطوبت خارج کرتے ہیں جو ٹیسٹوسٹیرون کہلاتی ہے۔ یہ نالیاں ایک خاص نظام اور ترتیب سے ایپیڈائیڈمس سے مل جاتی ہیں اور ایک نظام کا حصہ بنتی ہیں۔ ایپیڈائیڈمس یہ ایک مخصوص شکل اختیار کر کے ٹیوبوں سے مل جاتی ہے، یہ بلائی حصے پر موجود ہوتی ہیں اور عقبی جانب سے اوپر سے نیچے حصے میں آتی ہیں۔ خصیے کا نچلا حصہ لو پول سے نالیاں اسپرفس میں جاتی ہیں۔ نمبر 3 میں آتا ہے سکروٹم، خصیے کی تھیلی۔ سکروٹم ایک تھیلی ہوتی ہے جو ٹانگوں کے درمیان عضو تناسل کے نیچے لٹک رہی ہوتی ہے۔ پیدائش سے قبل یہ خصیے اس کے اندر اترتے ہیں اور تا حیات اس میں رہتے ہیں اور اس کا مقام سمفیسس پیوبس کے نیچے ہوتا ہے۔ خصیوں کو مخصوص درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ کام سکروٹم کرتی ہے۔ گرمیوں میں یہ تھیلی پھیل کر لٹک جاتی ہے اور سردیوں کو سکڑ جاتی ہے اور اس طرح درجہ حرارت حسب ضرورت رہتا ہے۔ اس تھیلی کے 2 الگ الگ حصوں میں سے خصیہ موجود ہوتا ہے، اس کی رنگت گہری ہوتی ہے اور اعضائے تناسل کے بالوں کا پھیلاؤ سکروٹم تک جاتا ہے۔ ساخت کا جائزہ لیں اور سکروٹم 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، ہر حصے کے اندر ایک خصیہ موجود ہوتا ہے۔ سکروٹم کا ایک کام درجہ حرارت کو خاص حد تک قائم رکھنا ہوتا ہے۔ موسم کی مناسبت سے سکروٹم میں تبدیلی آتی ہے، سرما میں یہ سکڑ جاتی ہے اور مشابہ کیا جائے تو سکروٹم ہر وقت پھیلتی اور سکڑتی رہتی ہے۔ اہم کام سر انجام دیتی ہے، اس کے ذریعے مختلف نالیاں ڈکٹ جسم تک پہنچتی ہیں۔ ان مختلف نالیاں ڈکٹ کے کام سپرم کو ایجاکولیٹری ڈکٹ تک لے جاتا ہے اور وہاں سے سپرم آگے سفر کرتے ہیں۔ سپرٹم کارڈ ایگوائنل کینال میں داخل ہو کر اوپر کی طرف جاتی ہیں اور مختلف ساخت میں تقسیم ہو جاتی ہیں کے برابر محرابی شکل میں اور سمفیسس پیوبس کے اوپر سے آگے جاتی ہیں اور یہاں سے مثانے کے عقب میں چلی جاتی ہیں۔ وہاں سے یہ منی کی تھیلی سیمینل ویسل اور پھر یہ پروسٹیٹ گلینڈ سے گزرتی ہیں، اس کے بعد یہ پیشاب کی نالی یوریتھرا سے مل جاتی ہیں۔ یوں یہ نظام مکمل ہو جاتا ہے۔ سپرمیٹک کارڈ اپنی شناخت کے اعتبار سے مختلف نالیاں ڈکٹ پر مشتمل ہوتی ہیں، ان میں خصیوں کو خون ٹیسٹیکولر بلڈ ویسلز، لمف ویسلز اور اعصاب۔ ٹیسٹیکولر آرٹری خون کی بڑی نالیاں شریان اعظم ابڈومینل اورٹا سے نکلتی ہیں، یہ شریان خصیوں ٹیسٹیس سکروٹم اور اس کے بعد ملحقہ اعضاء کو خون کی سپلائی مہیا کرتی ہے اور خون کی واپسی کے لیے ٹیسٹیکولر وین موجود ہوتی ہیں جو خون واپس لے جاتی ہیں۔ سٹک کارڈ کا اعضائی تعلق 10ویں اور 11ویں نرو سے ہوتا ہے۔ شریان اعظم ایورٹا کے ارد گرد لیمف نوڈز کے ذریعے سپرمیٹک کارڈ کا لمفاتی تعلق ہوتا ہے۔ اور 6 میں آتا ہے ایجاکولیٹری ڈکٹ، یہ چھوٹے سائز کی نالیاں ہوتی ہیں، یہ نالیاں عضلاتی مسلز ہوتی ہیں، یہ عضلاتی مسکولر ہوتی ہیں اور ان کا کام پیشاب کی نالی یوریتھرا کے اندر سیمن کو لے کر جانا ہے۔ نالیاں یہ کام بوقت انزال سر انجام دیتی ہیں۔ نمبر 7 میں آتا ہے پروسٹیٹ گلینڈ، مثانے کی جڑ میں واقع ہوتے ہیں، ان غدود نے پیشاب کی نالی کو گھیرا ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ بڑھ جانے کی صورت میں پیشاب کے وقت دقت محسوس ہوتی ہے۔ اس مقام کو سمفیسس پیوبک اور ریکٹم کے درمیان ہوتی ہے۔ پروسٹیٹ گلینڈ کا سائز 4x3x2 سینٹی میٹر ہوتا ہے، اس کی ساخت کالجز کی بنی ہوتی ہے۔ پروسٹیٹ گلینڈ درجہ ذیل افعال سر انجام دیتے ہیں۔ یہ غدود ایک خاص ملائم رطوبت خارج کرتی ہے جسے لوبریکنٹ فلوئڈ منی کے راستے کو گیلا کرتا ہے اور پیشاب کی نالی کے ایسے اثرات جن سے گرم منی کے ہلاک ہونے کا خطرہ ختم ہو جاتا ہے۔ پروسٹیٹ گلینڈ کی وجہ سے پیشاب کا غیر ارادی اخراج کنٹرول ہوتا ہے۔
منی سیمن کے اخراج کے وقت پیشاب کے اخراج کو روک کے رکھتی ہے۔ پیٹ میں آتا ہے کاپرز گلینڈ، یہ گدوت داغ میں دو ہوتے ہیں، ان کی رنگت زرد ہوتی ہے، یہ سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں، اس کا مقام پروسٹیٹ گلینڈ کے نیچے ہوتا ہے۔ ان سے نالیاں جن کی لمبائی 1 انچ کے قریب ہوتی ہے دونوں اطراف سے نکل کر پیشاب کی نالی میں داخل ہوتی ہیں، یہ مخصوص رطوبت پیدا کرتے ہیں، ان کی رطوبت سپرماٹوزا کو زندہ رکھنے میں مدد دیتی ہیں، یہ پیشاب کی نالی کو تر رکھتی ہیں، اس کی وجہ سے نالی پیشاب کی حدت سے محفوظ رہتی ہے، اس کی رطوبت بھی پروسٹیٹ کی رطوبت کی طرح نالی کو چکنا رکھتی ہے۔ بہت شکریہ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھنے کے لیے۔ ڈاکٹر محمد طیب کو اجازت دیجیے۔